پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی کی آج 90ویں سالگرہ ہے. 90 برس کے اسد بھائی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اسد بھائی کی 100ویں سالگرہ بھی یہیں منائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو سب سے پہلے آج ہم جی لان میں کسی بھی اور کہیں جہاں کہیں گے آرٹس کونسل میں منائیں گے بہرحال. تو یہ سب سے پہلے ہم کیک کاٹنے کی رسم کریں گے. تو کیک کاٹنے کے لیے یہ ٹیبل یہاں لے آئیے. کیک کاٹیں گے سب سے پہلے, اس کے بعد ہم پھر بقیہ پروگرام کا آغاز کریں گے. جی بسم اللہ. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر. کرے ابھی آپ بھی کھلائیے. جی نہیں آپ سب بھائی کو کھلائیں نا. جی 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 نہیں آپ خود نہیں کھائیے, پہلے آپ اسد بھائی کو کھلائیے پھر آپ بھی. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ آپ کی خدمت میں. بوکے, گلدستہ, پھولوں کا نذرانہ اسد بھائی کے لیے. اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز. سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب محمد احمد شاہ. محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ, صدر مجلس اور آج کی تقریب کے دولہا اسد محمد خان صاحب, افتخار عارف صاحب, مبین مرزا صاحب, اقبال لطیف صاحب, شکیل خان صاحب, عابد رضوی صاحب, شاہد رسام صاحب, سلطان ارشد صاحب, ڈاکٹر فاطمہ حسن, ڈاکٹر تنویر انجم اور تمام احباب. آج بہت ایک خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ایک ایسے بزرگ جو اردو ادب کی آبرو ہیں, جو لکھا خوب لکھا, اور وہ تو زہرا آپا بات کریں گی اور افتخار بھائی بات کریں گے, اور جو کہانیاں لکھی, جو ناول لکھا, جو گیت لکھے, جو ڈرامے لکھے, وہ امر ہو گئے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان یہ موجود ہیں. اور آج دوپہر میں زہرا آپا, آج 2 بار بات ہوئی زہرا آپا سے. ان کی طبیعت پچھلے دنوں بہت ناساز رہی, یہ ہاسپٹل میں تھیں, ان کا بلڈ پریشر بہت خراب تھا اور ہم سب ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے. اسی طرح سے اسد بھائی کا, جس طرح کے یہ ادیب ہیں اس سے بڑے انسان ہیں, اور جس طرح کے انسان ہیں اس سے بڑے ادیب ہیں. اور ہمارے ہاں نثر لکھنے والا یا فکشن لکھنے والا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اردو دنیا میں, اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دم ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. اور آرٹس کونسل ان کا گھر ہے, کیونکہ آرٹس کونسل جو ہے وہ تمام ادیبوں کو ملا کے بنتا ہے, وہ آپ سب کا ادارہ ہے. تو میں تو یہ درخواست کی میں نے اسد بھائی سے بھی, اور اقبال لطیف صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ بھابھی کے ساتھ سارا مذاکرات کریں. اسد بھائی گوشہ نشین آدمی بھی ہیں, انہیں زیادہ شہرت کا شوق نہیں, لیکن اس کے باوجود شہرت ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے. تو یہ ہم ان کی بچوں کی, ان کی بیٹیوں کی, بھابھی کی اور ان کی خوشیوں میں ہم چاہتے تھے کہ آپ اور ہم سب شریک ہوں. اور جیسے شکیل نے کہا کہ ہم سب کی یہ دعا بھی ہے اور کہ اللہ تعالیٰ انہیں تا دیر رکھے اور ہم ان کی 100ویں سالگرہ بھی منائیں, اور یہ کام جو کر رہے ہیں اس کو اور فروغ دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور اسد بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے, وہ آپ کے درمیان ہی بیٹھتے ہیں. اسد بھائی کے کام پر گفتگو کرنے کے لیے زہرا آپا ہیں, افتخار صاحب ہیں, مبین بھائی ہیں, لیکن میرے جیسے لوگوں نے جو باسودے کی مریم پڑھا, مئی دادا پڑھا, فضل کو میاں والی میں پڑھا, جمرت دھوبن کو دیکھا, یا یہ کہ
وہ سارے کریکٹر کہ جو اسد بھائی نے بیان کیے ہیں ہمارے ذہنوں پر ایسا لگتا ہے کہ نقش نہیں ہو گئے, وہ کندہ کر دیے گئے, وہ ڈھلائی سے جوڑ دیے گئے کہ مئی دادا کیا تھے, وہ تہذیب کیا تھی, وہ تمدن کیا تھا, کہ جہاں پر باسودے کی مریم ہوتی تھی, کہ جہاں پر اس کی قبر کی ٹھنڈی مٹی کو سلام کرنے یا لپٹنے کے لیے اسد محمد خان یا اس کا ہیرو نہیں جاتا تھا, ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن پہ جو جملے نقش ہیں وہ یہ ہیں کہ یا رسول اللہ میں آتی ضرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا, میرے سب پیسے خرچ کرا ڈالے. یہ جملہ نکلتا نہیں ہے, یہ ہمارے دل پہ نقش ہے. تو میں سب سے پہلے مبین بھائی سے درخواست کروں گا, لیکن اب ہم اس پوڈیم کو یہاں سے ہٹا دیں گے کہ چونکہ یہ ہمارے سارے سیٹ کو خراب کر رہا ہے, تو مبین بھائی وہیں سے ہم بات کریں گے اور سارے لوگ وہیں سے بات کریں گے. تو بڑی نوازش, مبین بھائی بسم اللہ. صدر مجلس محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ, محترم اسد محمد خان صاحب, اقبال لطیف صاحب, شکیل خان صاحب, معزز خواتین و حضرات, یہ اجتماع ان چنیدہ لوگوں کا ہے جن کا نام یہاں فردن فردن لیا جانا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے عہد میں ادب اور تہذیب کی جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں ان میں خاصے اہم لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افراد کے ناموں کی اہمیت اپنی جگہ, مگر جب کسی اجتماع میں زہرا آپا, اسد بھائی اور افتخار عارف صاحب جیسے لوگ موجود ہوں تو وہاں انفرادی ناموں کو اگر مینشن نہ بھی کیا جائے تو اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو ہماری تہذیب نے اور ہماری روایت کے محاوروں نے بھی یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یعنی جب بڑے لوگ موجود ہوں تو ان کے ساتھ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی موجودگی اپنا اس بات از خود کر لیتی ہے. اسد بھائی کی بابت یہاں پر کسی علمی اور تنقیدی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ کام بھی نہیں ہے. یہ کام کرنا چاہیے ہمارے عہد کے نقادوں کو. لیکن ہم نے ابتدائے عمر سے جن لوگوں کو پڑھنا شروع کیا ان میں اسد بھائی خصوصیت سے شامل ہیں. خصوصیت سے ان معنوں میں کہ ان کے وہ کردار جو شعرائے آفاق کہے جا سکتے ہیں, یعنی باسودے کی مریم اور مئی دادا, ان سے بالکل ابتدائی عمر ہی میں تعارف ہو گیا تھا. لیکن آج کسی تنقیدی گفتگو میں جائے بغیر سب سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں ایاز محمود صاحب ہیں یا نہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مہم دراصل انہی نے چلائی تھی کہ اسد بھائی اب 90 برس کے ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کی سالگرہ منانی چاہیے. اس کے بعد آرٹس کونسل کے بادشاہ سلامت کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے عہد کے ایک بڑے ادیب اور ایک بڑے فرد کے ان خوشگوار لمحات کو سیلیبریٹ کرنے اور ان میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا. اسد بھائی ہمارے ان لوگوں میں ہیں جنہیں صرف تخلیقی اعتبار سے نہیں بلکہ اگر ہم شخصی اعتبار سے بھی دیکھیں
تو ان کے لیے وہ لفظ جو ہمارے ہاں بالعموم اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان میں کلیشے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. وہ الفاظ اگر ہم اسد بھائی جیسے کسی بڑے آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کلیشے معلوم نہیں ہوتے، بلکہ جہاں وہ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں ان لفظوں کی معنویت کے بیک وقت کئی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اسد بھائی بڑے آدمی ہیں، تو بڑے آدمی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے قریب جاتے ہیں، اسے پڑھنے سننے کا موقع پاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا آدمی دراصل سب سے پہلے اپنی بڑائی کا اظہار اپنے انسانی رویوں میں کرتا ہے، اپنی شخصیت میں اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے تجربوں کو اور انسانوں کو سب کو خود اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے سے سمجھنا چاہتا ہے. تو آپ برا نہیں مانیں گے اگر اس گفتگو میں کہیں آپ کو یہ احساس ہو کہ گفتگو کرنے والے نے اپنی شخصیت کو بار بار پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یقین فرمائیے کہ یہ اپنی شخصیت کو پیش کرنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اسد بھائی جیسے بڑے لوگوں کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم جس طرح اشیاء کو ان کے ازداد سے پہچانتے ہیں، ان کی ضد سے پہچانتے ہیں، اسی طرح جب ہم بڑے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان بڑے لوگوں کے تناسب میں جب ہم جیسا کوئی ایک چھوٹا آدمی سامنے آتا ہے تو دراصل بڑے لوگوں کا اصل قامت ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے اور بڑے لوگوں کی اصل بڑائی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اسد بھائی کے ساتھ ہمیں پاکستان، ہندوستان میں مختلف سفر کرنے کے موقع ملے اور ہم نے کئی روز اکٹھے گزارے. اب مثلاً افتخار عارف صاحب اس گفتگو میں شامل ہیں. انہوں نے کوئی 12-14 سال پہلے جب منٹو کی برسی 50ویں برسی منائی جا رہی تھی تو انہوں نے کراچی سے اسد بھائی کو اور مظہر جمیل صاحب کو اور ہمیں اسلام آباد کے ایک فنکشن میں مدعو کیا. تو یہاں سے جب ہم لوگ ایئرپورٹ پر اکٹھے ہوئے تو مظہر بھائی کو اور ہمیں اسد بھائی نے مخاطب کیا اور کہنے لگے، بھائی سید صاحب، ہر سفر میں روانہ ہونے سے پہلے بزرگوں کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ایک میر کارواں مقرر کر لیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اس سفر کا میر کارواں مبین مرزا کو ہونا چاہیے. ہم نے اس پر بہت شائستگی سے لیکن قدر افتخار کے ساتھ احتجاج کیا. ہم نے کہا اسد بھائی آپ کے ہوتے ہوئے اور مظہر بھائی کے ہوتے ہوئے بھلا یہ سیادت ہمارے حصے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اسد بھائی کہنے لگے کہ میاں دیکھیے، اگر میں بڑا ہوں تو پھر یہ فیصلے کا اختیار بھی میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میر کارواں اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہو. تو آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے، آپ کو زیادہ ذمہ داریاں سونپنے کے لیے اس وقت میر کارواں بنایا گیا. اسی طرح ہم لوگ لمز کی ایک دعوت پر لاہور گئے ہوئے تھے. تو ان دنوں یہ ہوا کہ اسد بھائی کی طبیعت اس سے چند ماہ پہلے خاصی خراب رہی اور ان کی کئی ماہ سے کچھ زیادہ دوائیں اور کچھ زیادہ علاج معالجہ چل رہا تھا، لیکن بحمداللہ وہ اچھے ہو گئے اور سفر کے قابل ہوئے. تو ہم لوگوں نے سفر کیا. اب جب ہم سفر کر رہے تھے تو بالکل آغاز ہی میں اسد بھائی نے کہا
کہ میاں دیکھیے ایسا ہے، ہم نے اسد بھائی کو گھر سے لیا اور ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے. نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی بتانے والی بات ہے کہ جب ہم اسد بھائی کو لے کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ہمیں بھابھی جان نے بہت تاکید سے دوائیں سمجھائیں اسد بھائی کی، اور کہا کہ دیکھیے مبین بھائی یہ دوائیں انہیں بہت پابندی سے دینی ہیں. ہم نے کہا بالکل اطمینان رکھیے، اسی طرح دی جائیں گی جیسے آپ سمجھا رہی ہیں. اب جب ہم سفر آغاز ہوا تو اسد بھائی نے کہا کہ بھائی مرزا جی، بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جیسے میرا حافظہ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے. اچھا، اب جب ہم وہاں تقریب میں ہوں گے اور کوئی ایسی صورت مجھے محسوس ہوئی تو میں بال آپ کے کورٹ میں ڈال دوں گا اور اس سے آگے کی گفتگو آپ سنبھال لیے گا. اچھا، ہم نے کہا اسد بھائی بسم اللہ، ایسا ضرور کر لیں گے، لیکن بال تو کورٹ میں آ جائے گی، مگر بال کو کھیلنا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ کیسے طے ہوگا؟ اسد بھائی نے کہا کہ نہیں میاں، وہ کچھ کر لیں گے، اگر آپ نے کچھ سرا پکڑ لیا تو پھر آگے بات چل پڑے گی. اب ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں اسد بھائی کا انٹرویو ہو رہا ہے، اور اسد بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی آنے کے بعد ان لوگوں کی ملاقاتیں کیسے آغاز ہوئیں، دوستوں کا حلقہ کیسے بنا، اور دوستوں کے اس حلقے میں کس کی کیا حیثیت تھی. اور یہاں آ کر کسی جگہ اسد بھائی تھوڑا سا چونکہ یا کوئی چیز شاید انہیں لگا کہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے گفتگو میں اچانک، ہم یہاں سامنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا سا پانی دیجئے اور اس سے آگے کا واقعہ یہ مرزا جی بیٹھے ہیں یہ سنائیں گے. اچھا، اب مرزا جی تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، واقعہ کہاں سے سنائیں گے؟ اچھا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبتیں اٹھانے کا موقع ملا جو اسد بھائی اور ان کے بہت قریب رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 32-34 برسوں میں اسد بھائی کے ساتھ بھی بیٹھنے کا بہت موقع ملا. اور اسد بھائی کی بے مثال خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اسد بھائی اپنے بڑوں کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر بڑی تکریم اور بہت محبت سے کرتے ہیں. مثلا ہم نے انہیں سلیم احمد صاحب کے بارے میں یا عسکری صاحب کے بارے میں یا عطر نفیس صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو رشک آتا ہے کہ کیسے لوگوں کو انہوں نے دیکھا، اور اس پر بھی رشک آتا ہے کہ قدرت نے کیسی بے مثال صلاحیت دی ہے کہ یہ بڑے لوگوں کو جیسا دیکھا ہے ویسا بیان بھی کر سکتے ہیں. خیر تو صاحب، اب چونکہ اسد بھائی نے بال طے شدہ منصوبے کے تحت ہمارے کورٹ میں ڈال دی ہے، اور اب ایک لمحے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہم نے سرا پکڑ لیا ہے. اسد بھائی نے پانی کا گلاس اٹھا لیا، ایک گھونٹ لیا اور ہماری طرف دیکھا، گویا اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ سرا ہم نے پکڑ لیا ہے. لیکن اب وہ سرا پکڑ میں آئے تو اسد بھائی کی طرف دیکھیں نا، ہم تو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. اس دائیں بائیں دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ منتظمین کو خیال ہوا کہ اوہو یہ آدمی انتظار کر رہا ہے کہ اس کو مائک دیا جائے تو یہ بولنا شروع کرے. دیکھیے، قدرت بھی جب پردہ رکھنا اور عزت دینا چاہتی ہے تو اس طرح اہتمام ہو جاتا ہے. تو اتنی دیر میں وہ 1-1.5 منٹ لگا مائک آنے ہم تک پہنچنے میں. اتنی دیر میں ہم نے حواس مجتمع کیے اور اس کے بعد گفتگو شروع کی سلیم بھائی کے بارے میں. اور یہ گفتگو اسد بھائی سے سنی ہوئی ہے، یہ گفتگو جمال بھائی سے سنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد عطر نفیس صاحب کے بارے میں، اس کے بعد ساقی فاروقی صاحب کے بارے. اور اتنی دیر میں اسد بھائی نے اپنی توانائی بحال کی اور کہنے لگے بھائی مرزا صاحب آپ نے وہ باتیں یاد دلائی ہیں کہ اب میرا جی چاہ رہا ہے اس سے آگے میں خود سناؤں پورا.
خواتین و حضرات، ایسی کتنی ہی باتیں ہیں جنہیں یاد کیا جا سکتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا واقعہ، لیکن ظاہر ہے ہر گفتگو کی ایک حد ہوتی ہے اور سننے والوں کی سماعت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو بس آخری ایک آدھ بات یہ ہے کہ اسد بھائی ہمارے ان لکھنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے افسانے کے ذریعے، اپنے فکشن کے ذریعے پوری ایک تہذیب کو زندہ رکھنے کا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. کیا بات، واہ 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 واہ. اسد بھائی کے ہاں باسودے کی مریم اور مئی دادا سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے ایسے افسانوں میں جو بہت کرداری افسانے نظر نہیں آتے، مثلاً رگوبا اور تاریخ فرشتہ، مثلاً خواب دیکھنے والا، مثلاً معتبر کی باڑی، اگر ان افسانوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا لکھنے والا دراصل صرف اپنی زندگی کو نہیں سوچتا، صرف اپنے اثر کو نہیں سوچتا، بلکہ اپنے سماج کے سیاق میں پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، اور اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کے آئینے میں پوری ایک تہذیب اپنی ساری جھلملاہٹوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے. وہ تہذیب جو ایسے لوگوں کو بھی ابھارنا جانتی ہے جو مئی دادا جیسے ہیں، جن کی کوئی سماجی حیثیت ویسے نظر نہیں آتی، لیکن جب ایک سماج میں ہم انہیں کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب نے اپنے ادنا سے ادنا درجے میں کتنے بڑے کردار پیدا کیے ہیں. یہ خوبی بڑے لکھنے والوں میں ہوتی ہے، اور بڑے لکھنے والوں کی ایک خوبی اور بھی ہوتی ہے. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں اور جب ہم انہیں سنتے ہیں، تو ہمارے اندر اپنے چھوٹے پن کا احساس بیدار نہیں ہوتا. ہمیں اپنی کمزوری، اپنی خامی، اپنی کوتاہی یاد نہیں آتی، بلکہ یہ چیزیں ایک دوسرے رخ سے یاد آتی ہیں. کس رخ سے؟ کہ ہمارے اندر بڑے پن کی آرزو پیدا ہوتی ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے قریب جا کے آپ اپنے چھوٹے پن پر ندامت کے احساس کی بجائے آپ اپنے اندر بڑائی کی آرزو کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کو اور اپنے آپ کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. اسد بھائی ایسے ہی ایک بڑے آدمی ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کے قریب ہیں، انہیں سنتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں. خدا انہیں تعدیر سلامت رکھے. آمین آمین. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسد بھائی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ بھی اسد بھائی کی بڑائی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ بیٹھاتے ہیں. عبد المجید خان یوسفزئی کا کریکٹر ہو جو مئی دادا کے نام سے مشہور ہوا، جمرت دھوبن ہو، یا کوئی بھی ایسا کریکٹر ہو، یا میاں والی کا فضل ہو جو اپنی سوکھی زمینوں کا ماتم کر رہا ہے، یہ سارے کریکٹر، یہ سارے کردار ہمیں اسد بھائی کے یہاں ملتے ہیں. میں اقبال لطیف صاحب سے ایک بالکل مختلف انداز میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اقبال لطیف صاحب نے اسد بھائی کے مختلف ڈراموں کو کیسا لیے پروڈیوس کیا ہے، اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر رہے ہیں. تو اسد بھائی کا ٹی وی کا سفر اقبال لطیف صاحب سنائیں گے. زہرا آپا، افتخار بھائی اور میرے مربی میرے محترم اسد بھائی اور مبین بھائی، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے میرے سینئرز اور میرے ساتھی، سب سے پہلے تو میں اسد بھائی کو 90 رنگ کی کامیاب
اور شاندار اننگ کھیلنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ادب کے میدان میں جس طرح شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ اسد بھائی نے کیا ہے تو ٹیم پاکستان کو ادب اردو کو ان کی سینچری کی جو ضرورت ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسد بھائی بھابھی کی نگرانی میں اچھی بیٹنگ کر کے اپنی صحت کو سلامت رکھتے ہوئے یہ سینچری مکمل کریں گے. اور ہم میں سے سب بہت سے لوگ شاید کچھ ہوں کچھ نہ ہوں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ سینچری کی سالگرہ یہیں اسی آرٹس کونسل میں اسی صدر احمد شاہ کی نگرانی میں اسی طرح سے جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے اور خوشی کے ساتھ منائی جائے. یہ تو ایک سالگرہ کی مبارکباد کی بات ہے. یہاں اسد بھائی کے ادبی زندگی کے ادبی پہلو، ان کی شاعری، ان کے افسانوں پر بات کرنے کے لیے مجھ سے بہت بہتر اور مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے اور پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن میں اپنے اس تعلق کی سمت کو استعمال کرنا چاہتا ہوں جو 1980 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے میرے اور اسد بھائی کے درمیان ایک ربط، ایک رشتہ قائم ہوا. اس سے پہلے ہم ریڈیو پر محفلوں میں، مشاعروں میں بہت سارے ملاقاتوں کے بعد، ساتھ ساتھ رہنے کے بعد، ان کو سننے کے بعد، اردو ادب کے طالب علم کی حیثیت سے ان کی افسانوں کو پڑھنے کے باوجود جو ایک رخ زندگی کا ان کا جو بہت اہم ہے وہ ہے اسد بھائی کی ڈرامہ نگاری. میں لاہور اور کوئٹہ میں اپنی پوسٹنگز کے بعد جب کراچی پہنچا تو کراچی سینٹر سے میں نے جب ریڈیو کے زمانے میں اسد بھائی سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور میں ٹیلی ویژن میں ملازمت کے لیے جا رہا تھا تو ایک وعدہ لیا تھا اپنے بڑے بھائی، اپنے بزرگ اسد بھائی سے کہ کراچی سینٹر پہ جب میں پہلا ڈرامہ سیریل کروں گا تو اسد بھائی وہ آپ کا لکھا ہوگا تو مجھے عزت بھی ملے گی اور میرے قدم بھی مضبوطی سے ٹیلی ویژن میں مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے. اسد بھائی نے بہت محبت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ مجھے ڈرامہ سیریل پہلا سفر لکھ کر دیا. سفر ایک ایسی کہانی تھی جو ایک ٹیکسی ڈرائیور کی زندگی سے چلتی ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کا جو کردار ہے بعد میں ایک بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے کا اور جاگیردار کا، اور اس طرح کی وہ ایک سلسلہ تھا جس میں دو ثقافتوں کو اسد بھائی نے اتنی حسین طریقے سے ایک جا کیا تھا، کراچی اور انٹیریئر سندھ. اور اس ڈرامے میں ان کی خواہش تھی کہ ایک کردار ہے جو ٹیکسی ڈرائیور کا معاون یا کلینر ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اس کے لیے ایک کردار لکھا تھا جس کا ایک فقرہ ہوتا تھا مجھ پر بلیاں کس نے پھینکا، اور اس میں انٹروڈیوس ہوئے پہلی دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن سے عمر شریف. اور یہ عمر شریف کو ٹیلی ویژن پہ لانے کا کریڈٹ مجھے نہیں، اسد بھائی کو ہے. یہ ڈرامہ، اس میں محمود صدیقی، سکینہ سمو اس زمانے کے مقبول اور معروف فنکار تھے. بعد میں اسد بھائی کے ساتھ یہاں پی ٹی وی میں بھی 14 اگست، 6 ستمبر اس طرح کے طویل ڈراموں کا اتفاق ہوا مجھے ڈائریکٹ کرنے کا. اے آر وائی میں جب گیا تو کالے اجالے اور اس طرح کے بہت سارے طویل دورانیے کے کھیل اسد بھائی نے عنایت کیے اور مجھے اعزاز ہے کہ وہ میں نے کیے. لیکن اس میں میرا کوئی کریڈٹ اس لیے نہیں ہے، میں تو اسد بھائی کی زندگی کے اس پہلو کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ڈرامہ لکھنے کا
وعدہ کر لیا کرتے تھے تو پھر ڈائریکٹر یا پروڈیوسر میں ہوں یا کاظم ہوں یا محسن بھائی ہوں یا امیر امام صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم سب کے لیے ایک بات لازمی تھی کہ ہم نے اسد بھائی کی دولت قدرے پر حاضر ہو کر جو ڈسکشن وہ کرنا چاہتے تھے، جو طے کرنا چاہتے تھے کرداروں کے بارے میں، اس کی تفصیل ہم سے طے کرتے تھے۔ لکھنے کا انداز اسد بھائی کا آج تک ڈرامہ لکھنے کا ایک منفرد انداز یہ تھا کہ جب ہم اسکرپٹ آتا تھا تو اس میں 3 رنگوں کے قلم استعمال ہوتے تھے۔ جو بھابھی صاحبہ کو یاد ہوگا کہ ایک سیاہ قلم، ایک نیلا، ایک لال اور ایک ہرا۔ ہرا قلم جو فائنل اسکرپٹ کا جملہ ہوتا تھا، جو نیلے کٹ جاتا تھا اور سرخ کٹ جاتا تھا، جو فائنل جملہ ہوتا تھا وہ ہرے سے لکھا جاتا تھا، جس کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہوتا تھا اور جو یہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے، وہ لال سے ہوتا تھا۔ اور کالا وہ ہوتا تھا جس میں بنیادی، کالا یا نیلا ہو جس میں بنیادی طور سے وہ پہلی رائٹنگ، فرسٹ رائٹنگ لکھا کرتے تھے۔ تو اکثر و بیشتر ایکٹر جب ہمارا اوریجنل اسکرپٹ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ 3 رنگ کے کیوں؟ میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور میرے مربی، میرے رائٹر اور میرے استاد محترم کی عنایت ہے کہ وہ میری رہنمائی کے لیے رنگوں کی ترتیب بتا دیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ریڈیو سے کیونکہ اسد بھائی کا بے شمار تعلق تھا، ایک خاص بات ان کی یہ تھی کہ جب ڈرامے کا کردار لکھتے تھے اور جب وہ ہمیں سناتے تھے تو اس کردار کی پوری تفصیل، پورے زیر و بم، تاثر، ایکسپریشن، موومنٹ، ان سب کو ساتھ ساتھ بیان کرتے تھے۔ ہمارا کام 4 آنے کا رہ جاتا تھا۔ 75 پیسے تو اسد بھائی جو ہے وہ اسکرپٹ میں ہی دے دیا کرتے تھے کہ یہ کردار یوں آئے گا۔ ایک کردار اسد بھائی کو ایک ان سے دوستی بھی تھی بختیار صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، جب وہ ڈرامہ لکھتے تھے تو مرحوم درانی صاحب ہوا کرتے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک بڑے صحت مند سے سابق پولیس افسر تھے جن کو دیکھ کے ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ درانی صاحب کے جملے لکھنا، ڈائلاگز لکھنا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب اسد بھائی درانی صاحب کے جملے لکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اسد بھائی نے نہیں، درانی صاحب نے خود لکھے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص انداز تھا۔ ایک جملہ تھا، وہ ہماری چپل اپل کہاں ہے بھائی؟ تو اسد بھائی جب وہ سناتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے اس سے، چپل اپل کہاں ہے بھائی؟ اور ہم لوگ جو ہے مطلب کرداروں کے تفصیل، افسانوں میں جو کردار انہوں نے تخلیق کیے ہیں وہ تو مہان کردار ہیں، لیکن ڈرامے میں جو کردار انہوں نے ایک ایک تفصیل کے ساتھ اور اس کی جزیات کے ساتھ جس طرح انہوں نے تخلیق کیے ہیں، اسد بھائی جیسا ڈرامہ نگار شاید اس ملک میں اب نہیں پیدا ہوگا۔ مجھے حمید کاشمیری کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، اشفاق صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، فاطمہ سریا بجیا کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ لکھ کے اور اسکرپٹ لے کے آ جاتے تھے، ہمیں دے کے چلے جاتے تھے کہ اب پڑھنے کے بعد ڈسکس کرنے آنا۔ لیکن اسد بھائی کا کمال یہ تھا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر ہو، سینئر ہو یا جونیئر ہو، اس کو اسی طرح عزت دیتے تھے جیسے یہ ڈائریکٹر ہے اور میں اس کا رائٹر ہوں۔ تو یہ اس رائٹر کی عزت اور احترام تھا جو بہت سارے ڈائریکٹروں کو ڈائریکٹر بنا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا ARY ہو یا پرائیویٹ چینلز کہیں بھی ہوں، بہت سارے ڈائریکٹر اپنے آپ اپنی شہرت کے بعد یہ ذکر کرنا بھول جاتے ہیں کہ اصل ان کے پیچھے اسد محمد خان جیسی پہاڑ جیسی شخصیت تھی جنہوں نے اس کو بلندی تک پہنچایا۔ اسد بھائی بہت سارے ڈائریکٹرز ٹیلی ویژن کے، ARY کے، PTV کے، آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی اور ہمارے لیے وہ لکھا جو اس ملک میں شاید کم لوگ لکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت حسین سینیریو لکھنا
اور کمال کا ایک یہ تھا اسد بھائی کا کہ ان کے ڈرامے میں 50 منٹ کے ڈرامے میں شاید سارے کچھ 30 منٹ کے اندر مکالمے ہوں گے یا 25 منٹ میں، لیکن ان کے ہاں خاموش ایکسپریشنز کا گیم 20 یا 25 منٹ کا ہوا کرتا تھا، جو یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ سائیڈ لائن میں جو ہدایات کے خانہ ہوتا تھا اس میں لکھ کے ڈائریکٹر کو بتایا کرتے تھے اور پھر اس سے ڈسکس کیا کرتے تھے. مجھ جیسے نالائق بعض اوقات ان کے اس بتائے ہوئے اس پر تھوڑا سا اختلاف کر کے اپنے آپ کو اپنی مرضی کر جاتے تھے اور اس پر برا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تمہارا حق ہے کہ تم نے اس میں اوپر نیچے کر لیا یا کسی بھی ڈائریکٹر کو، لیکن ہمیشہ محبتیں ملیں. اسد بھائی ان محبتوں کا جو اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے جونیئرز کے لیے آپ نے دی ہیں اور آپ نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم اپنے بعد والوں کو وہی محبتیں بانٹنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے، زہرا آپا نے، افتخار بھائی نے ہمیں سکھایا ہے. اور آج ان سب تینوں کی موجودگی میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سینئرز نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور آپ اس ملک اور قوم کا سرمایہ ہیں. بہت شکریہ. یقیناً یہ سب اس ملک و قوم کا سرمایہ ہے. ایک درخواست میری بس صرف آپ تمام لوگوں سے ہے کہ یقیناً بہت امپورٹنٹ فون آپ لوگوں کے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کو سائلنٹ کر لیجئے تو تھوڑا سا ہمارے لیے یہ جو لوگ بول رہے ہیں اور اسد بھائی اور افتخار بھائی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس وقت، یہ سب سے زیادہ اہم لوگ ہیں. تو افتخار بھائی بہت دیر سے موجود ہیں اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. افتخار بھائی اسد بھائی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بجیا یہاں تشریف فرما ہیں، بہت بہت اللہ کا شکر ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اسد بھائی موجود ہیں ہاں ان کو دیکھ رہے ہیں. بہت مہربانی. اور آج کاؤنسل کا اور احمد شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آج کے لیے سالگرہ اسد بھائی کی منائی. میں شاید بھابھی کے بعد اسد محمد خان صاحب کے سب سے قدیم نیاز مندوں میں ہوں. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسد صاحب اور میرا تعلق جو ہے وہ جب میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوا اور میں وہاں خبریں اور کرتا تھا اور پڑھتا تھا، تو ہم مجھے اس زمانے میں جو میرے بزرگ دوست اور میرے محسن عبید اللہ بیگ اور قریش پور اس زمانے میں ریڈیو سے وابستہ تھے. اسد بھائی سے پہل وہی ملاقات ہوئی. ایک جوان آدمی اور بجیا کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسد کی آواز جو ہے بجو اس قدر اچھی تھی اور اس قدر سر میں تھے یہ. اور شکیل نے جو ان کے گیت کے 2 مصرے پڑھے نا کہ میں وندھیاچل کی آتما میرے آنگن چندن چندرما، یہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی گویا گیت سے میرا ان کا تعارف ہوا. اس کو آپ نظم کہہ لیں. وندھیاچل کی یہ آتما جو ہے یہ آخر سندھ دھرتی سے وابستہ ہوئی اور اس نے اس کو اپنا لیا. میرا جب میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کمنٹری کا ترجمہ کرتا اور پڑھتا تھا تو یہ خبروں کا ترجمہ کرتے اور پڑھتے تھے. اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسد بھائی بہت تیز فقرہ کہتے ہیں. بہت سے ایسے فقرے ہیں جو میں دہرا نہیں سکتا. بعض لوگوں ان کے جو حلقے کے لوگ تھے اس میں بعض بہت ہی ترار قسم کی شخصیتیں تھیں. کچھ کا ذکر مبین نے کیا اور کچھ کا ذکر کرنا چاہیے. اسد بھائی کا جب ذکر آتا ہے تو فوراً ہی جو نام یاد آتے ہیں تو اطہر نفیس صاحب اور سلیم بھائی اور جمال بھائی اور یعنی نگار صاحبائی، یہ وہ لوگ ہیں جو فوراً یاد آتے ہیں. اچھا پھر بیچ میں اسد بھائی کی صحبت کچھ بگڑ بھی گئی اور اس زمانے میں ان کے حلقے میں ایسے بھی لوگ شامل ہو گئے جو ہمارے بہت قریب تھے اور اسد بھائی بھی ان کے بہت قریب تھے. مگر اسد بھائی نے دعویٰ کوئی نہیں کیا. اس زمانے میں بہت دعویٰ ہوتا تھا
کہ جیسے اب مثلا میں نام لوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوخی شعراء کرتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے. مثلا کسی نے منٹو ہونے کا دعویٰ کر دیا، منٹو سے آگے نکل جانے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے میر کے بعد سب سے بڑے شاعر ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے نوبل پرائز لینے کا دعویٰ کر دیا. یہ سب ان کے حلقے کے دوست تھے، مگر اطہر بھائی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ذرا برابر شائبہ ہو کہ یہ اپنی عظمت پہ ناز کرتے ہیں اور اپنے گویا. اب میں ایک بات الگ سے کہوں کہ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اگر پاکستان میں 10 قومی ترانے یہ نغمے جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی آپ کوئی فہرست بنائیے کہ صوفی صاحب کا نغمہ ہے، جمیل الدین علی صاحب کا نغمہ ہے اور مسرور انور صاحب کا نغمہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے زندہ رہ جانے والے گیت اسد بھائی نے لکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یادگار ہیں اپنی جگہ. اور مجھے یہ فخر ہے کہ وہ میرے زمانے میں لکھے گئے اور میرے حصے میں آئے. باندھیں تو یہی بندھن باندھیں یہ جینا کس کام، جئیں تو اس دھرتی کے ناطے، مریں تو اس کے نام. یا موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا آندھی آئے، یا جلائے رکھنا ہے کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نعرہ بازی کیے بغیر اور بلند بانگ دعوے کیے بغیر شعری جمالیات کے ساتھ جن لوگوں نے گیت لکھے وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور اللہ نے یہ عزت اسد محمد خان صاحب کو دی، اور اسد بھائی کے توسط سے کراچی ٹیلی ویژن کو یہ گویا فضیلت میسر آئی. ٹی وی کے لیے انہوں نے بہت لکھا، اور جیسے ابھی اقبال بتلا رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہی یادگار ڈرامے لکھے، اور انہوں نے خراب ڈرامے بھی لکھے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے ذکا الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر ایک سیریز کی تھی. اچھا، اب وہ زمانہ بالکل اور طرح کا تھا. اس زمانے میں شوکت صدیقی صاحب اور حمید کشمیری اور وہاں منو بھائی اور بجیا، اور یہ انہوں نے بختیار کے ساتھ مل کر ذکا الرحمان اور یہ دونوں مل کے کرتے تھے. تو کسی بھی خراب ڈرامے کے لیے 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اکیلا آدمی زیادہ نہیں خراب کر سکتا. مگر ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا. جیسے کہا کہ اسد بھائی بہت اچھی وائس ہیں، بہت اچھی آواز جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ڈرامہ بول کے لکھتے تھے، اور ڈرامے کے ایک ایک ڈائلاگ کو آپ ان کے کاٹ نہیں سکتے تھے. اور جو دوسری بات یہ کہ پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو جیسے ابھی کہا گیا سین ڈویژن کر کے دیتے تھے، یعنی کوئی یہ بات پروڈیوسر پر نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ ان کا ڈائلاگ لکھے. ہر جملہ ہر سین خود لکھ کر فراہم کرتے تھے، جو پروڈکشن کے لیے مکمل اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا جو رواج تھا وہ پہلے نہیں تھا. یہ اسد بھائی نے اس کو شروع کیا. اور دوسری بات یہ کہ میوزک پر لکھنا جو ہے، اب میں کہوں کہ بھیا انہوں نے، مجھے یاد ہے استاد عاشق علی خان کے ساتھ یہ جو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند جب بنا رہے تھے، تو پورا بیٹھ کر ایک ایک سر پر ایک ایک اس کی شبھ دن گھڑی لگن مہورت بیٹھے پورا وہ پڑھتے تھے، اور اسد بھائی گویا اس پہ لکھتے تھے. اور میوزک پر کیسے اچھے اچھے سہیل رانا کے ساتھ انہوں نے کام کیا، نیاز کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو بہت ہی یادگار گیت بھی انہوں نے بہت لکھے. مجھے بہت سے گیت یاد آ رہے ہیں جو مہناز نے گائے اور شہناز نے گائے. اور جو گیتوں جو کہانیوں کی بات ہے تو بہت ذکر ہوا. سب سے پہلے باسودے کی مریم کو ہم لوگوں نے ڈرامائی تشکیل بھی ہمارے یہاں ہوئی، اور کراچی ٹی وی سے ہی وہ نشر ہوئی تھی. مئی دادا، انہوں نے ابھی مبین نے ایک فقرہ کہا کہ تنقید والے لوگ، اب تنقید والے لوگ تو نظر نہیں آتے، گفتگو کرتے ہیں، انشاء پردازی کرتے ہیں، نقد تو کہاں ہو رہا ہے. اب آپ نے بہت ہی اچھا مضمون، جب وہ کچھ کہانیاں جو لکھی اس پر جو آپ نے بہت اچھا مضمون باندھا، اور اس میں
اسد بھائی کی ساری کہانیوں کا ذکر کیا. اب جو پہلی یہاں جب آپ آغاز کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تنویر انجم اور فاطمہ حسن صاحبہ. یہ لوگ جب نثری نظم قمر جمیل صاحب اور احمد حمید صاحب جب نثری نظم لکھ رہے تھے تو مجھ سمیت بہت سے لکھنے والے جو تھے وہ نثری نظم کے خلاف گفتگو کرتے تھے اور ہمارا کچھ ان کے بارے میں ہماری رائے کو بہت اچھی نہیں تھی. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھی نظمیں یا اچھی تحریریں خود اپنا جواز پیدا کرتی ہیں. چنانچہ بہت اچھی نثری نظمیں لکھی گئیں اور ان دونوں خواتین کا ذکر میں نے کیا اور حضرت عباس افضال سید قمر جمیل بھائی نے یہ اٹھایا تھا قصہ. اسد محمد خان صاحب نے جو نثری نظمیں لکھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان میں نثری نظم کے استناد کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے بہت اہم نثری نظمیں ہیں اور ان کے بغیر نثری نظم کا کوئی مطالعہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. مجھ کو ایک ان کی نثری نظم یاد آتی ہے جو غالباً اس کے پس منظر میں ہمارے ایک بہت ہی بزرگ موسیقار تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نئی طرز پہ لکھنے والے گلوکاروں کے سبب ان کو نظر انداز کیا گیا. اسد بھائی کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے لافانی نظم لکھی ہے اور میں چاہوں گا کہ آج یہ اس کو سنائیں. کھڑکی پر آسمان میں جیسی جیسی نظمیں ہیں یعنی وہ تو شروع کی نظمیں ہیں مطلب بہت ہی طاقتور نظمیں لکھی. ہماری ملاقات ان سے بہت زیادہ رہی, روزانہ کی بنیاد پر ملاقات رہی اور ٹی وی سے ان کی وابستگی سمجھیے شروع سے ہی 60s سے ہو گئی تھی اور اس کے بعد مسلسل ٹی وی کے لیے یہ لکھتے رہے. بہت میں نے اس قدر یعنی میں نے کبھی ان کے بارے میں جب ان کے سبب سے ایک آدھ فساد بھی ہوا تب بھی انہوں نے اپنی شائستگی اور متانت کو برقرار رکھا اور کبھی کسی کے بارے میں ناشائستہ بات نہیں کہی, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. حالانکہ یہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا اس لیے کہ ہر آدمی جو تھا وہ اپنے خدا ہونے کا اعلان کرنے پر مصر تھا. ایسے میں پیچھے رہ جانا جو ہے یہ بہت ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا بہت مشکل کام تھا. اس وقت یعنی میں تو کوئی بہت عرصے سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری کہانی ہے اور ہمارا افسانہ جو ہے پاکستان کا اس میں جو چند نام ہیں ہمارے زمانے میں اور اس وقت جب ہم سانس دے رہے ہیں, اسد محمد خان جیسا لکھنے والا میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا اور نہیں ہے. جیسی نثر یہ لکھتے ہیں اور ان کے کوئی ایک جملے پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نثر جو ہے یہ اسد محمد خان کی نثر ہے. جیسے مشتاق احمد یوسفی کے ہر جملے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشتاق احمد یوسفی کا جملہ ہے. جیسے ممتاز مفتی کے جملے پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممتاز مفتی کا جملہ ہے. ایسے ہی صاحب اسلوب نثر نگار کے طور پر بھی کوئی اور دوسرا آدمی ایسا اس وقت موجود نہیں ہے جو اسد محمد خان کے ہمسری کر سکے. پروردگار عالم ان کو ہمارے درمیان قائم رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. بڑی مہربانی, بہت کرم. افتخار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ابھی اس پروگرام کے فوراً بعد انوکھا لاڈلا بھی ہم سنیں گے اور یہ کہ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے ہمارے فنکار یہاں موجود ہیں ہماری اکیڈمی کے اور وہ یہ ساری چیزیں آپ کو سنائیں گے. تو آپ میری درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. بہت مہربانی, حاضر رہوں گا. جی ضرور افتخار بھائی. میں اب ذرا آپ ابھی آپ لوگوں نے اسد محمد خان صاحب کے بارے میں گفتگو سنی. یہ لوگ سب ان کو بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں, دوست رہ چکے ہیں اور ان کے عقیدت مند رہ چکے ہیں. لیکن دونوں کر دو. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں بہت زیادہ جانتی ہوں. میرا جو تعارف ہوا تھا وہ اسی کہانی کے ذریعے ہوا تھا
جس کا سب نے ذکر کیا، باسودے کی باسودے کی مریم۔ مریم۔ اس کے بعد سے میں نے یہ سوچا کہ ان صاحب کی کہانیاں تو جہاں بھی ملیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور اس طرح میں نے پھر ایک دوسری بات یہ تھی کہ علاوہ کہانیوں کے ہم نے ان کے گیت بھی سنے، تو میں نے کہا بھئی یہ تو یہاں پر بھی اپنا جوہر دکھا رہے ہیں، تو وہ بھی بہت خوبصورت گیت اور نہایت مترنم اور بہت اچھے۔ اب یہ نئی بات معلوم ہوئی، میں کہتی تھی جو آدمی اتنے اچھے گیت لکھ سکتا ہے اسے گنگناتا تو ہوگا، تو اب بتایا افتخار نے کہ آپ کو موسیقی سے بھی شغف رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو شعر لکھتے ہیں جو لوگ، تو شعر کی ہم تھوڑی سی ایک بنا لیتے ہیں، ایک تختی سی بنا لیتے ہیں کہ بھئی اچھا شعر جو ہے وہ اچھا تو لگتا ہے، لیکن جب وہ شعر ہم سنتے ہیں اور ختم ہوتا ہے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک تصویر بھی آتی ہے اور اس کی جھلک اسی وقت چلی جاتی ہے۔ تو لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بعضی کہانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جھلک دکھاتی ہیں، اپنی تصویر دکھاتی ہیں، اور ہمیں وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے جو لکھنے والا دکھانا چاہتا ہے۔ کیا 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 واہ 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 واہ۔ تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور ایک بات میں دیکھیے، میں کوئی نقاد تو ہوں نہیں، اور نہ میں اپنے آپ کو اس منصب پہ پاتی ہوں کہ میں اسد کی کہانیوں کے بارے میں بات کر سکوں۔ اگر غزلیں لکھتے تو میں اس میں سے کچھ کہہ سکتی تھی۔ تو یہ ہے۔ باقی یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ کبھی سوچتی تھی کہ یہ جو جزیات کی بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل ہوتی ہے بڑے مزے سے، جیسے کوئی پھول کاٹتا ہے یا جیسے کوئی تانا بانا بنتا ہے اور پھر ایک پھول اس میں سے ابھر کے آتا ہے۔ یہ کام ایک اور صاحب کہانی لکھتے تھے، ان کو آتا تھا، اور ہمارے یہاں یہ اسد کو آتا ہے۔ واہ۔ وہ صاحب تھے راجندر سنگھ بیدی۔ وہ جزیات کے معاملے میں اس قدر خوبصورت لکھتے تھے ہر بات کو کہ ان کے زمانے میں بہت اچھے لکھنے والے تھے۔ منٹو ان کے زمانے میں تھے، لیکن منٹو کا کمال یہ تھا، اسد اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ منٹو کو کہانی نکالنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنا پڑتی تھی۔ وہ ایک خالی میز اور یہ 2 بوتلیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک کہانی نکال لیتے۔ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ۔ سڑک پہ کوئی آدمی تنہا جا رہا ہے، منٹو کو اس میں کہانی مل جاتی تھی۔ لیکن بیدی تھے جو زمانے میں، اور اب ہمارے یہاں اسد، ان لوگوں کو کہانی نکالنے کے لیے، کہانی کو سنوارنے سجانے اور اس کے اظہار کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی، محنت کرنا پڑتی۔ پھر ان کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ ان کے کردار جو زبان کبھی کبھی بولتے ہیں وہ اپنے گھر کی اور اپنے ماحول کی اور اپنی زبان بولتے ہیں، کیا بات۔ لیکن اس سے کہانی کی خوبصورتی اور اس کے تسلسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ میں ان دنوں نرمدا پڑھ رہی تھی، میں اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے لائی ہوں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے بات لکھنے والے کا کمال کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن کہاں کہاں کس طرح کی تصویر کو دیکھتا اور سنبھالتا ہے۔ اس میں میں نے کاغذ تو موڑا تھا، ہاں ہو گیا۔ یہ ہے ایک کہانی، تو بڑی چل رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک گھر ہے جس میں سب بربادی لگ چکی ہے، اور اس میں وہ لڑکی اور اس کا ساتھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد حالت یہ ہے کہ ایینک بدلنا پڑتی۔ نہیں، میں صرف یہ نمونے کے طور پہ جو میں کہنا چاہتی ہوں، شاید میں اس طرح سے نہ کہہ پاؤں۔ وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ لوگ، اور لڑکیوں کے وہ لڑکی سب دیکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس گودڑ کو سمیٹتی ہے، اور اس میں چھوٹی بڑی عورتوں کے پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، انہی میں ایک لاکھ کا ٹوٹا ہوا کڑا ہوتا ہے جو بے جوڑ
बेजोड़ मनकों के साथ बनाया गया। हाँ हाँ हाँ। और एक आधी पोनी करधनी, दांतें टूटी सींग की 2 कंघियाँ, चुटले मुबाफ गूदड़, गूदड़ निकली 2 गुड़ियाँ, गूदड़ निकली 2 गुड़ियाँ, मिट्टी का एक तोता जिसकी चोंच और दुम झड़ी हुई, छोटी छोटी कुप्पियाँ जो गांव के अनघड़े कारीगर मिट्टी के सांचे पर जानवर की आंत चढ़ा के बनाते और सुखा लेते हैं और फिर उसमें भुट्टे की छूचन डाट लगाकर तेल फुलेल रखने के लिए काम में ले आते हैं। तो वो कुप्पियाँ, एक टूटा शीशा और एक कलई उतरा कांच का टुकड़ा, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी संगत में छोटी लड़कियाँ बचपन और लड़कपन का जादू भरा ज़माना गुजारती हैं। देखिए कहाँ से बात चलती है और कहाँ आती है। जिनकी संगत, इसमें लफ्ज़ संगत का कितना है, जिनकी संगत में छोटी लड़कियाँ बचपन और लड़कपन का जादू भरा ज़माना गुजारती हैं और जवानी की हैरान कर देने वाली सीमा पार कर जाती हैं। तब ये तोते, गूदड़ निकली गुड़ियाँ, फुलैल की कुप्पियाँ, चुटले मुबाफ, टूटे शीशे, लाख और कांच के टुकड़े, ये सारे जादू टोने दूसरे अरमानों भरे तिलिस्मात में बदल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या ऐसा उम्दा है, वाह। कौन लिखेगा? और इस तरह से कौन इन मोतियों की तरह पिरे हुई चीज़ें हैं। मैं तो इनके लिए दुआ करती हूँ सेहत और तंदुरुस्ती की, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कि अल्लाह इनको उम्र अता करे, मज़ीद लिखें और ऐसा ही लिखें। मैं तो इसी के नशे में गुम हूँ माशाल्लाह, वाह। कि छोटी छोटी ये चीज़ें हर कहानी में आपको इनके यहाँ नज़र आती हैं कि बात कहते 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 उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेके एक बहुत बड़ी बात नहायत आसानी से कह दी गई, जिनके तिलिस्मात में वो अपनी पूरी जवानी बिता देते। वाह 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 वाह। ये चीज़ें होती हैं और लिखने वाले का कमाल ही यही है, चाहे वो गज़ल कहे, नज़्म कहे या नस्ल लिखे, कहानी लिखे, जो कुछ भी लिखे, मेहनत ज़रूरी, मेहनत मेहनत मेहनत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा आपका, आप तशरीफ़ लाई बीमारी के आलम में भी, और आपने इतना अच्छा ये सब चीज़ें बयान किया असद भाई के बारे में। और जिस तरह से कि मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि मैं विंध्याचल की आत्मा, मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मेरी मांग सांझ की धूप, मैं चित्रकार का अंतिम चित्र, कला का उत्तम रूप, मेरी धारा के सब रूप जाल, कहीं नरबदिया कहीं कमल ताल, मैं बिछड़ों का संजोग, तेरी रूपमती का सुख सपना, सती कमल का पति का सोग, मेरे कीकर सब तेरे घाव सिएं, मेरे पीपल दुख की धूप सहें, घायल मन को बचाएं, मेरे मोर पंख मेरे मृग नैन, तेरी सूनी सभा सजाएं। मैं विंध्याचल की आत्मा, मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मेरी मांग सांझ की धूप, मैं चित्रकार का अंतिम चित्र, कला का उत्तम रूप। असद भाई, माइक आपके हवाले, सारे लोग भी आपके हवाले। शुक्रिया। मोहब्बत आप लोगों की, और कि एक यहाँ बुलाना और आप सब दोस्तों का जमा होना और इस खानदान के बारे में अपनी राय देना मेरे लिए तो ये ऐसा मौका है कि मैं अपनी खुशी का, अपने उमंगों का इजहार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तो बस ये चंद सत्र मैं पढ़ दूँगा और फिर कुछ पेश कर दूँगा। मैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची का, ख़ास तौर पर मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर आर्ट्स काउंसिल का,
اور उनकी पूरी टीम का ममनून हूँ कि उन्होंने इस खाकसार असद मोहम्मद ख़ान की सालगिरह का एहतमाम किया और मुझे, मेरी अहलिया को, मेरे बच्चों को बेहद मसरत दी। इससे पहले भी शाह साहब ने और उनकी बेमिसाल टीम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का एहतमाम किया था। वो अदीब व शायरों की हौसला अफजाई फरमाते और उनके काम को सराहते हैं। खुदा आबाद रखे। इस महफिल में मेरे कितने ही अहबाब जलवा फरमा हैं, आपने उनकी बातें भी सुन ली। मुबीन मिर्ज़ा हैं, इकबाल लतीफ़ हैं, सारे दोस्त हैं। तो आज वो सभी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मेरा दिल बढ़ाया, मेरी तौसीफ़ की है, मुझे लिखते रहने पर उकसाया है। खुदा ये महफिल सलामत रखे, जमाए रखे। असद भाई, दरअसल हमने तो आपको बुलाकर अपनी खुशी का एहतमाम किया है। अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र अता फरमाए और हम सब ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से लिखते रहें। जी असद भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, एक दो ढाई सफ़े का मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, यानी मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरा परसोना या छोटा मोटा तशख़्ख़ुस अपना इजहार चाहता है, और मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक यही काम मुझे आता है, अब तक यही काम मैं ढंग से कर सका। और मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बातें हैं और शायद ये बातें मैं किसी दिलचस्प और पुरअसर अंदाज में कह सकूँ, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ कहा जा सकता है, कितने ही सफ़े स्याह किए जा सकते हैं। और एक बात तो रह ही गई, जी हाँ, मैं इसलिए भी लिखता हूँ कि बाज़ चीज़ें लिखने के पैसे वसूल करता हूँ, और सुना है इजाफी पैसे के बगैर ढंग से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ऊपर कही गई सभी बातें दुरुस्त होंगी और कोई एक बात भी कतई और हतमी और मुतलक नहीं है। किस्सा ये है कि लिखने वाले को बयान कर देने या बयान किया हुआ बार बार पढ़ने के लिए महफूज करने की सहूलत हमेशा से हासिल रही है, और इस तरह महफूज किया जाना एक एतबार से छोटा मोटा दवाम हासिल करने के बराबर है। मगर ये सहूलत तो मुसव्विर और बुत तराश को भी हासिल है, और जनाब टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद आवाज़ को और शबीह को महफूज करने का तरीक़ा आ गया, तो बयान करने और इस बयान किए हुए को बार बार सुन लेने और अपनी कारकर्दगी देख सकने की ये सहूलत मौसीक़ार को, गायक को, रक्कास और तमसीलकार को भी हासिल हो गई। लीजिए, लिखने वाले का इफ्तिखार और अनोखापन और ऊपर बयान किया गया छोटा मोटा दवाम सब धरा का धरा रह गया। अब अगर लिखने वाले को मुसव्विर पर और बुत तराश पर और मौसीक़ार, गायक, रक्कास और तमसीलकार पर सबकत ले जाने का शौक़ है, तो उसे कुछ ऐसा करके देना पड़ेगा कि जो अपने जौहर में, अपने कॉन्सेप्ट में ताज़ा, ताकतवर, सच्चा और खालिस हो। वाह वाह। फिर हो सकता है कि इसके लिखे हुए को अपने अपने मीडियम से मुसव्विर और मौसीक़ार और तमसीलकार वग़ैरह एक्सप्रेस करें और लिखने वाले का बोलबाला हो। गोया छन कर और निथर कर बिलाखिर यही सामने आया है कि दयानतदारी से कही गई, पेश की गई ताज़ा,
طاقتور اور دلاویز بات ہر فن لطیف کا بنیادی جوہر بن سکتی ہے۔ بے شک۔ بات یعنی لفظوں میں بیان کی گئی بات بھی۔ معزز خواتین و حضرات، شاید میں اس تازہ کار، طاقتور اور دلاویز بات ہی کی تلاش میں لکھتا رہتا ہوں۔ جی ہاں، سنانے کو کچھ دلچسپ قصے، کچھ من پسند کردار ہوں گے جن سے میں پڑھنے والوں کو متعارف کرانا چاہتا تھا۔ دیگر یہ کہ میں نے کچھ پیرائے بات کہنے کے کچھ ڈھنگ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، جن کا کوئی پیکج بنا کر میں اپنے پڑھنے والوں کو لبھا سکتا ہوں۔ پھر یہ کچھ برسوں پرانے کردار بھی اپنا اظہار چاہتے ہوں، میری طرف برابر چلے آ رہے ہوں۔ ایک جانا پہچانا ہاری، محنت کش، کمی کاری مٹھو نام کا، جو اس وقت میرا ہم عمر تھا، میرے عزیزوں کے درختوں کو پانی دیتا تھا، جسے ایک روز آڑو کا ایک درخت سے جسے ایک روز آڑو کے ایک درخت سے باندھ کر پیٹا گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک پھل توڑ کر کھا لیا تھا۔ میں نے اس موقع پر اپنے بڑوں کے خلاف خروج کیا اور خود پٹتے پٹتے بچا۔ تاہم بڑوں نے میرے احتجاج پر یا خود اپنے اندر کی کسی ڈھیٹ آواز سے مجبور ہو کر مٹھو کو فوراً ہی درخت سے کھلوا دیا تھا، اور شاید تالیف قلب کے لیے اسے اپنی جاگیر سے 2 روپے عطا کیے تھے۔ میرے منع کرنے پر بھی مٹھو نے ان کے وہ 2 روپے لے لیے تھے، جس کا مجھے آج تک دکھ ہے۔ گویا یہ معاملات میرے لیے اسی طرح تھے اور اسی طرح ہیں۔ اسد بھائی بہت بہت شکریہ۔